بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق، آپ بھی عاشق جیسے موذی بات کا شکار ہے۔ عاشق ایک چھوتدار اور موروثی بیماری ہے۔ اس میں مریض انتہائی تکلیف سے گزرتا ہے۔ اس کے متعلق مزید معلومات اور اس کے علاج کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، چھوتدار بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک عاشق بھی ہے۔ اس بیماری میں مریض کے کپڑے، بستر یا اس کی چیزیں استعمال کرنے سے بھی جو عاشق کے مرض میں مبتلا ہے، اس کی چیزیں استعمال میں لانے سے یہ مرض ایک عام انسان کو بھی لگ جاتا ہے۔ یعنی یہ ٹرانسمیٹڈ بیماری ہے۔ یہ مرض دو طرح سے انسانوں میں زیادہ تر منتقل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ماں سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر کسی ماں کو عاشق ہے تو ممکن ہے پریگنسی کے 3 مہینے کے بعد کسی بھی وقت بچے یا پیدائش کے وقت جب بچہ دنیا میں آتا ہے ٹرانسویجینلی، اس دوران بھی چانسز ہوتے ہیں مرض بچے کو بھی لگ سکتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ انسان کی عام زندگی ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، اپنی سیکسول لائف کو کیسے گزارتا ہے۔ بدکاری کے فعل سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس بیماری کی سب سے خاص اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بیکٹیریا جس کا نام جراثوما ہے، ٹریپونیما پلاڈیم، یہ جراثیم یا تو ماں سے بچے میں منتقل ہوتا ہے یا پھر یہ کہ وہ کیسے لائف گزارتا ہے۔ اس جراثیم کے جسم میں اثر انداز ہونے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں یہ بیکٹیریا جسم کے نازک حصوں پر حملہ کرتا ہے، وہاں زخم بنا دیتا ہے۔ یہ زخم بھی مخصوص قسم کا ہوتا ہے، اس میں درد نہیں ہوتا، اس کے اندر سے پانی رستا رہتا ہے، جس کے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ تشخیص کے دوران یہ ابتدائی عاشق ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے مرحلے میں۔ اس میں کچھ علامات جیسے کہ ہلکا بخار رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، ہر وقت طبیعت بوجھل سی رہتی ہے، کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا۔ اس کے بعد ہاتھوں پیروں پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میکولر پیپولر ریش۔ تھرڈ یعنی تیسرے مرحلے میں منہ کے اندر یا چہرے پر گلٹی ٹائپ چھالے بننے لگتے ہیں، یعنی بار بار انفیکشن ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو کے پھر سے چھالے ابھر جاتے ہیں۔ اس میں خون میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو تھرڈ مرحلے تک مریض جہاں پہنچتا ہے، خون میں گرمائش بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ عاشق مرض میں مریض کو بہت احتیاط برتنی چاہیے، اس کا مرض کسی اور عام انسان کو نہ لگ جائے، کیونکہ یہ انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ جب یہ اپنی جڑیں گاڑ لیتا ہے، اس مرض کی وجہ سے اور کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زخموں سے رسنے والا پانی جسم کے جس حصے پر لگتا ہے وہاں زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو نہایت تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس زخم میں جلن ہوتی ہے یا الرجی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس مرض کے علاج پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنسی امراض میں بہت بہترین طریقہ علاج طبی طریقہ علاج ہے اور زیادہ اہمیت بھی ہربل طریقہ علاج کو ہی حاصل ہے۔ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ تاثیر دوانا جو صدیوں پر محیط تجربات کی روشنی میں 80 سالوں سے عوام الناس کی خدمت کر رہا ہے، عاشق کے تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے تاثیر دوانے کے ماہر ناز حکماں، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز اور فارماسسٹ نے سالہ سال کی جدید ریسرچ کے بعد عاشق کے مرض کا کامیاب علاج متعارف کرایا، جو عاشق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آپ کو اس مرض سے نجات دلائے۔ اس علاج کی خاص بات یہ ہے کہ مردوں میں عاشق کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری، سستی، کائلی، لاغری کو بھی ختم کر کے آپ کو تندرست اور توانا بنائے۔ اس مرض سے بچاؤ کے لیے بہترین حل یہ ہے اس کا جلد از جلد علاج کروا لینا چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ عاشق ایک چھوتدار یعنی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، اس سے بچاؤ بہت ضروری ہے۔ تاثیر دہانے کی انتھک محنت اور کاوش کا نتیجہ یہ ہے یہاں سے ہزاروں مریض صحت یاب ہو کر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ بھی دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دہانے تشریف لائیں اور مکمل تشخیص کے بعد اپنا علاج شروع کروائیں۔ اس کے بعد کچھ ہدایات پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے خوراک کی بات کرتے ہیں۔ اپنی خوراک سادہ اور خالص رکھیں۔ خوراک میں سادہ سبزیاں یعنی کدو، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، چقندر وغیرہ استعمال کریں۔ دن کے کھانے میں تازہ سبزیوں اور سلاد اور دہی کا استعمال کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر دودھ لازمی پئیں۔ فریش پھلوں کا جوس پئیں۔ ایسی خوراک ہرگز استعمال نہ کریں جو جگر اور مثانے میں گرمی پیدا کرے۔ فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، الکوہل، سگریٹ نوشی، تیز مسالے، مرچ مسالے والے کھانوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ مغزیات اور تمام قسم کے گوشت وغیرہ بالکل ترک کر دیں جب تک آپ عاشق مرض سے چھٹکارا حاصل نہ کر لیں۔ اس کے بعد کچھ احتیاطی تدابیر بتاتے چلوں، چونکہ یہ چھوتدار مرض بھی ہے تو اس لیے مریض کو چاہیے اپنے استعمال کی تمام چیزیں الگ رکھیں۔ اپنا ٹاول، کپڑے، بستر وغیرہ کو کسی کو استعمال نہ کرنے دیں۔ صاف ستھرے ماحول میں رہیں، گندگی سے خود کو بچائیں۔ بازاری عورتوں سے جمع کرنے سے پرہیز کریں۔ حائضہ اور سلان الرحم والی عورت سے جمع کرنے سے پرہیز کریں۔ ان ہدایات پر عمل کر کے آپ عاشق جیسے مرض سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔